لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک رات میں موجود ہیں۔ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم سب مستفیض ہو رہے ہیں۔ بالخصوص جو اللہ کے نیک بندے، پسندیدہ بندے، اللہ کے مہمان بنے اور اللہ کے گھر میں موجود ہیں، وہ ان راتوں سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ ان راتوں کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کی اکثر راتیں گزر گئیں، اکثر دن گزر گئے، اکثر روزے گزر گئے۔ یہ چند دن ہیں، چند راتیں ہیں، چند ایام ہیں، یہ بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ سب سے پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ جس طرح امن و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کے اکثر روزے گزر گئے، یہ جو چند روزے ہیں یہ بھی اللہ تعالی گزار دے۔ چند اکثر قرآن مجید کے پارے گزر گئے تراویح میں، باقی جو چند پارے ہیں وہ بھی اللہ تعالی امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ پورے ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالی ہمیں دوائیوں کی محتاجیوں سے اور اسپتالوں کے چکروں سے بالخصوص محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260، 261 اور اسی کے آگے اور اسی کے نیچے جو آیات ہیں اس کی تفسیر مسلسل ہے۔ چونکہ اس کا بیان بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہاں ہم نے اپنی گفتگو کا روک دی ہے، اور چونکہ اس کا موضوع ماہ رمضان کے موضوع کے ساتھ منسلک ہے، اس وجہ سے ہم نے اس موضوع کو کچھ طویل کیا ہے۔ اور طویل کیا یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر میں سے ایک کوزہ نکالا ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق وہ طویل ہو گیا، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہم نے اکثر باتیں چھوڑ دی ہیں۔ یوں ہی اسی طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا جو ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 268 میں ارشاد فرمایا، یعنی وہی رکوع ہے، اس کے بعد یعنی رکوع تو تبدیل ہے، موضوع وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ ہم آج بعد میں بتائیں گے خلاف معمول۔ پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر بتاتے پھر اس کا خلاصہ، آج الٹا کر لیتے ہیں، آج خلاف معمول۔ پہلے ایک خوبصورت گفتگو ہے جسے امام عبد الرحمن ابن جوزی نے لکھا ہے، وہ ہم پیش کریں گے، تو اس کے بعد سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ابن جوزی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بڑا مقام و مرتبہ ہے، کلیم اللہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا جس نے اونچی ٹوپی لگائی ہوئی تھی۔ ایک ٹوپی ہوتی ہے جیسے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، اور ایک ٹوپی ہوتی ہے جو لباس کے ساتھ ہوتی ہے، اور لباس کے ساتھ میں بھی ایک تو گرم ٹوپی ہوتی ہے گرم لباس کے ساتھ،
اور ایک ٹوپی ہوتی ہے برقعے کے ساتھ ہوتی ہے، جو خفیہ ادارے والے پہنتے ہیں یا خاص لوگ وہ ٹوپی استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس ٹوپی کو کہتے ہیں برنس، بے رے نون سین، برنس کہتے ہیں. وہ پورے برقعے کے ساتھ اونچی ٹوپی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. بینما موسیٰ جالس فی بعد مجالسہ اقبل ابلیس وعلیہ برنس. تو آپ کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے اونچی ٹوپی لگائی ہوئی تھی، تو پہچان میں نہیں آتا تھا. لہو یتلونون فیہ الوانا، اور اس ٹوپی میں مختلف رنگ لگے ہوئے تھے. ایک تو ہے کہ ایک ہی رنگ کی ٹوپی ہے، وہ مختلف رنگوں کی ٹوپی تھی. ایک ہی ٹوپی تھی لیکن اس میں مختلف رنگ تھے. فلما دنا منہ خلع البرنس. تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور اس نے سلام عرض کیا. السلام علیکہ یا کلیم اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ سے گفتگو فرمانے والے آپ پر سلامتی ہو. اس نے کہا السلام علیکہ یا موسیٰ، اے موسیٰ اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو. تو آپ نے اسے جواب نہیں دیا. سب سے پہلے آپ نے اس سے پوچھا. قال لہو موسیٰ من انت، جواب تو بعد میں ملے گا، سلام کا جواب تو بعد میں ملے گا، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو. تو جب اس نے ٹوپی اتاری اور ٹوپی اتار کے اس نے کہا کہ انا ابلیس، میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں. تو آپ نے جب اسے پہچان لیا تو اب تو وعلیکم نہیں کہنا ہے نا، اس لیے کہ سلام اور وعلیکم السلام یہ تو دعائیہ کلمات ہیں اور یہ نیک لوگوں کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں، غیر مسلمین کے لیے تو سلام نہیں ہے نا. تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شک ہو گیا، یا آپ نے نور نبوت سے جان ہی لیا تھا کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے. اس وجہ سے جب وہ آیا تو آپ نے اسے سلام نہ کیا اور آپ نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا. جب وہ آیا اس نے سلام کہا تو آپ نے جواب دینے سے پہلے پوچھا من انتا، تو کون؟ قال ابلیس، اس نے کہا میں ابلیس ہوں. قال، آپ نے فرمایا انتا، تو یہاں، یعنی تیرا کام تو بازاروں میں ہے، تیرا کام تو لفنگوں کے ساتھ ہے، تیرا کام تو برے لوگوں کے ساتھ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تیرا کام میرے پاس کیا ہے؟ یہ تو بالکل زمین و آسمان کے خلاف ہے نا. جیسے دونوں کا مقام و مرتبہ زمین و آسمان کے خلاف ہے، زمین و آسمان کی طرح الگ الگ ہے، ویسے ہی یہ بھی ہے. جیسے زمین و آسمان الگ الگ ہیں ویسے ہی شیطان کہاں، اللہ کے انبیاء کہاں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ شیطان، یہ ابلیس آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہاں کام کیا ہے؟ تیرا کام تو بازاروں میں ہے، گندے اور برے لوگوں کے ساتھ ہے. تو وہ کہنے لگا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، بس اس وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں آپ سے ملنے، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا فلا حیاک اللہ ما جاء بک، اللہ تجھے برباد کرے تو میرے پاس کیوں آیا؟ قال، اس نے کہا جئت لأسلم علیک لمنزلتک من اللہ ومکانک منہ، میں آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں آپ کو سلام کروں، اس لیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ آپ کے رب کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے. تو جب آپ نے جان لیا کہ یہ شیطان ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تو پھر آپ نے اس سے پوچھا یہ ٹوپی کیا ہے اور اس ٹوپی میں رنگ، مختلف رنگ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ مختلف شہوات ہیں، یہ رنگ مختلف لذتیں ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ ان لذتوں سے تم کیا کرتے ہو؟ کہا انہی لذتوں سے انسانوں کے دلوں کو میں کنٹرول کرتا ہوں. کسی کو نیند کی لذت آ گئی تو نماز چھوڑ دیتا ہے، کسی کو بھوک کی لذت آ گئی روزے چھوڑ دیتا ہے، کسی کو شہوت کی لذت آ گئی وہ روزے چھوڑ دیتا ہے، کوئی نشے والا ہے تو اسے گٹکے کی لذت آ گئی اس نے روزہ چھوڑ دیا، کسی کو موج مستی کی لذت ہے تو مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ساری لذتیں ہیں نا، اور یہ لذتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں. تو اس نے کہا یہ جو مختلف رنگ ہیں یہ مختلف لذتیں ہیں، نیند کی لذت، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، شہوت کی لذت، دیکھنے کی لذت، چھونے کی لذت، چلنے کی لذت، ساری لذتیں ہیں نا.
قال فما الذی رأیت علیک، آپ نے پوچھا یہ رنگ کیا ہے؟ قال، اس نے کہا بھی اختطف قلوب بنی آدم، یہ مختلف لذتیں ہیں اور ابن آدم کے دلوں کو میں اسی کے ذریعے اچک لیتا ہوں۔ قال، تو پھر آپ نے پوچھا فما الذی اذا صنعه الانسان استحوذت علیہ، ایسے کون سے اعمال ہیں کہ انسان جب کرتا ہے تو وہ تیرا غلام بن جاتا ہے؟ یعنی ہر بندہ تو شیطان کا غلام نہیں ہوتا نا، ہر بندہ تو رحمان کا غلام ہوتا ہے، رحمان کا بندہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بندے، رحمان کے بندے ہونے کے باوجود اصل میں وہ شیطان کے بندے ہوتے ہیں، ان سے کام شیطانوں والے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں نا۔ اور اگر کہا جائے کہ 90% سیاست دانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو بری بات نہیں ہوگی، کہ وہ انسان تو ہوتے ہیں لیکن انسانوں والے کام ان سے ظاہر نہیں ہوتے۔ تو دنیا میں بعض لوگ، بعض انسان رحمان کے بندے ہوتے ہیں اور بعض شیطان کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس شیطان سے، اس ابلیس سے پوچھا کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کے وجہ سے، جن اعمال کے سبب انسان تیرے غلام بن جاتے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے تو انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کام تو بہت ہیں لیکن 3 بڑے کام ہیں، ان 3 بڑی باتوں کی وجہ سے، ان 3 بڑے کاموں کی وجہ سے میں انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہوں۔ یعنی جس کے اندر یہ 3 کام ہوں یا جس کے اندر یہ 3 صفات یا خصلتیں ہوں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ اب وہ 3 کام کیا ہیں؟ دیکھیے جی، اس نے کہا اذا اعجبتہ نفسہ، جب انسان اپنے آپ کو ہی سب سے بہتر سمجھنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی، اور یہ تکبر کی ایک صفت ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے سپیریئر، سب سے افضل سمجھنے لگ جائے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر وہ رحمان کے بندوں کی صفات سے نکل کر شیطان کے بندوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سب سے افضل سمجھے گا اپنے آپ کو تو پھر وہ اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ اپنی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر سمجھے۔ ایسا ہی ہوگا نا، اگر کوئی شخص ہے، اس نے غلطی کی، ہر بندہ غلطی کر دیتا ہے، آپ اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، آپ اسے بتائیں کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو سب سے افضل و سب سے برتر سمجھنے والا ہوگا تو وہ ڈانٹ دے گا، وہ اپنی اصلاح تو نہیں لے گا نا۔ تو ایسا بندہ اصلاح نہیں لے سکتا، اپنی اصلاح کبھی نہیں کر پاتا جس کے اندر یہ بات سما جائے کہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، مجھ سے افضل و اعلیٰ کون ہے، مجھ سے برتر و بالا کون ہے۔ یہ فرعونی صفات میں سے ہیں، ورنہ اگر جو اللہ کے نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اصلاح لے لیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے ہیں، بارش کا زمانہ ہے، تو آپ پاؤں سنبھال کر رکھ رہے ہیں، سامنے سے بچہ بھی آگے آگے چل رہا ہے، ایک بچہ ہے، تو بچوں کے تو چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، تو وہ بھی چل رہا ہے، تو آپ نے بچے سے کہا کہ بچے ذرا سنبھل کر چلنا، کہیں گر نہ جاؤ۔ تو بچے نے پلٹ کر کہا کہ امام میں گر گیا تو مسئلہ نہیں ہے، سنبھل کر آپ چلیں، اگر آپ گر گئے تو سب آپ کے پیچھے ہی ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں بچے کی بات نے مجھے امام بنا دیا، بچے کی بات نے مجھے میری اصلاح کر دی کہ واقعی میرے ایک ایک قدم سنبھال کے رکھنے کے قابل ہیں، اس لیے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے پیچھے پوری فوج ہے، اگر ایک قدم میرا غلط گیا تو پوری فوج غلط راستے پہ چلے جائے گی۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اصلاح کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ ایسے تو نہیں کہ ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے جن کے چاہنے والوں کی تعداد کروڑوں پہ ہے، وہ ساری دنیا کے لوگوں سے جب مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میری اصلاح کر دینا، آپ مجھے آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہ پائیں گے بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرنے والا پائیں گے۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ میری بات امیر اہل سنت کی بات ہو رہی ہے۔ ساری دنیا سے جب آپ خطاب کرتے ہیں، زندگی گزار دی ہے دین سیکھنے سکھانے میں، لیکن ایسی عاجزی اور ایسی تواضع ہے
کہ یوٹیوب میں آپ کے فالوور کروڑوں ہیں، تقریباً 6 کروڑ آپ کے فالوور ہیں یوٹیوب میں، یہ امیر اہل سنت کے کروڑوں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہزاروں بنانے میں کتنے وقت لگ جاتے ہیں. اس کے باوجود جب آپ بیٹھتے تو کہتے بھائی اگر کوئی بات غلط آ جائے تو میری اصلاح کر دینا، اور کوئی اگر میری اصلاح کرے تو مجھے آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہ پائے گا، بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرنے والا پائے گا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل میں عجب آ جائے تو یہ تکبر کی ایک صفت ہے، اور جب تکبر آ جائے تو بندہ پھر رحمان کے بندوں سے نکل کر شیطان کے بندوں میں چلا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کی. یہ حدیث اسی حوالے سے اور کیسی سخت وعید ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان عبدا من عباد اللہ عز وجل قدیم علی اللہ عز وجل بعمل اہل السماوات والارضین من انواع البر والتقوی لم یزن ذالک مثقال ذرہ مع ثلاث خصال. فرمایا اگر اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو کہ زمین و آسمان کے برابر اس نے ہر طرح کے اعمال کیے ہوں، ہر طرح کے اچھے اعمال کیے ہوں، زمین و آسمان میں جتنی نیکیاں ہیں ساری نیکیاں اس نے کی ہوں، اور وہ اس طرح سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن فرمایا لم یزن ذالکا مع ثلاث خصال، لیکن اگر اس کے اندر 3 خصلتیں ہوئیں تو ان اعمال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا. اور وہ 3 خصلتیں کیا؟ فرمائے العجب و ایذاء المؤمنین والقنوط من رحمت اللہ. سب سے پہلے خود پسندی، یہ عجب. فرمائے اگر یہ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، پہاڑ جیسی نیکی بھی ہوگی تو اس کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا. اور مومنین کو تکلیف دینا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ 3 صفات لے کر اگر کوئی حاضر ہو تو اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. ان 3 صفات میں سب سے پہلا ذکر رسول اللہ نے فرمایا العجب، یعنی یہ شیطان کی خاص صفت میں سے ہے اور شیطان کے خاص ہتھیار میں سے ہے. تو جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم انسان کے دلوں کو کیسے قابو میں کرتے ہو، اس نے کہا 3 وجہ سے. اگر 3 صفات کسی انسان کے اندر ہوں تو سمجھ جائیے کہ وہ میرا غلام ہے، وہ میرا بندہ ہے. اذا اعجبتہ نفسہ، بندہ اس وقت میرا بندہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگے، ایک. اور دوسرا وَاسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ، اور دوسرا وہ اپنے تھوڑے اعمال کو بہت زیادہ سمجھنے لگ جائے. میں نے بہت کر لیا. بہت سے ایسے منہ پھٹ کو میں نے دیکھا کہ جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو کہتے نماز تو وہ پڑھے جس کے گناہ ہیں، میں نے تو گناہ ہی نہیں ہے. ایسے بھی ہیں. تو ایسا کہنا بہتوں کے نزدیک کفریہ کلموں میں سے ہے. جیسے بہت سے ایسے نادان ہوتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے کہ روزہ کیوں رکھیں جب اللہ نے کھانے کو دیا ہے تو روزہ کیوں رکھیں. یہ کفریہ کلمات میں سے ہیں. جو مذہبی ماحول سے انسان دور ہوتا ہے نا تو ایسے ہی بے باک ہو جاتا ہے، ایسے ہی منہ پھٹ ہو جاتا ہے. تو جب بندہ اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگ جائے تو پھر سمجھ جائیے کہ اس کے تنزلی کا دور شروع ہو گیا ہے. ورنہ آج کے دن تک بڑے بڑے اولیاء و کاملین اور صحابہ کرام بھی گزرے، ان میں سے کسی نے اپنے اعمال کو زیادہ نہیں سمجھا بلکہ مختصر ہی سمجھا ہے. 2 اور فرمائے وَنَسِيَ ذُنُوبَهُ، اور بندہ اس وقت میرا غلام بن جاتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کو بھلا دے، اپنی خطائیں بھلا دے. اب 3 کام ہو گئے. ایک جب وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگ جائے، دوسرا جب وہ اپنے اعمال کو سب سے زیادہ سمجھنے لگ جائے، اور تیسرا جب وہ اپنے گناہوں کو بھلا دے. فرمائے جب یہ 3 اعمال بندے کے اندر آ جائیں تو شیطان نے کہا پھر وہ رحمان کا بندہ نہیں ہوتا، وہ میرا بندہ یعنی شیطان کا بندہ ہوتا ہے. اب یہ 3 کام بتائے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ کہنے لگا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ذریعے سے ابن آدم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے 3 پیغام ہیں، وہ ابن آدم کو آپ دے دیں. اگر یہ 3 پیغام ابن آدم اپنے پاس رکھیں، سمیٹ کر رکھیں، تو وہ کبھی بھی میرے نرخے میں نہیں آئیں گے، میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے.
سب سے پہلا پیغام اس نے کہا ابن آدم سے آپ کہہ دیں کہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کبھی بھی کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. کہا لا تخل بامرأۃ لا تحل لك فإنه ما خلا رجل بامرأۃ لا تحل له الا كنت صاحبه دون اصحابي افتتنه بها. کہا کہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اس لیے کہ جب مرد اور عورت دونوں غیر محرم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو بیچ میں ہوتا ہوں. مرد کو عورت کے لیے اکساتا ہوں اور عورت کو مرد کے لیے اکساتا ہوں، کتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں. کہا کہ خبردار، یہ صحیح حدیث بھی ہے، یہاں تو ہم حکایت ہے نا، یہ صحیح حدیث امام بخاری کی ہے، مسلم میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور آپ نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور دار آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. اب وہ عورت آپ کی جتنی بھی عزیزہ ہو لیکن غیر محرم اگر ہے تو تنہائی اختیار نہ کیجیے، بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اب یہاں آ کر یہ تو ایک بہت ہی بڑی بات کی امام ابن جوزی نے، یہاں نہیں کی. آپ کی ایک دوسری کتاب ہے ضم الہوا، انتہائی مارکت الآرا کتاب ہے ضم الہوا، یعنی خواہشات نفسانی کی تباہ کاریاں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا ضم الہوا کا. امام ابن جوزی کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ باب باندھا اور آپ کے پاس اس حوالے سے جتنی روایت تھی آپ کے سند سے ساری روایت آپ نے نقل کی ہے. اسی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ آپ نے جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. تو کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر عورتوں اور مردوں میں سے ایسے لوگ ہوں جو بہت نیک اور پرہیزگار ہوں، یعنی عورت بھی نیک ہے اور مرد بھی بہت پرہیزگار ہے، تب بھی ان دونوں کا آپس میں تنہائی اختیار کرنا برا ہوگا؟ قال یا رسول اللہ وَإِن كَانَ صَالِحَيْن، اگر وہ دونوں نیک اور پرہیزگار ہوں تب بھی ان دونوں کے لیے تنہائی اختیار کرنا برا ہوگا. آپ نے فرمایا اگر عورت مریم ہو اور مرد اللہ کے نبی یحییٰ ہوں تب بھی ان دونوں کے لیے منع ہے کہ وہ تنہائی اختیار کریں. عورتوں میں سے جناب مریم سے زیادہ نیک کون ہو سکتی ہے؟ اور مردوں میں حضرت یحییٰ اللہ کے نبی ہیں، یحییٰ بن زکریہ اللہ کے نبی ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ حسور، وہ عورتوں سے دور رہنے والے تھے. فرمایا کہ اگر عورتوں میں سے جناب مریم ہوں اور مردوں میں سے اللہ کے نبی یحییٰ بن زکریہ ہوں تب بھی ان دونوں کے لیے تنہائی اختیار کرنا منع ہے. تو جب اللہ کے نبیوں کو اور ایسے نیک لوگوں کو تنہائی اختیار کرنے سے، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا ہے تو کچھ تو بات ہے نا، کچھ تو خطرہ ہے. اسی وجہ سے اگر بندہ چاہتا ہے کہ اپنی عزت بچائے رکھے تو ان باتوں سے خاص طور پر ڈرنا چاہیے. بالخصوص ان عورتوں سے اور زیادہ دور رہنا چاہیے جن کے شوہر کسی دور علاقوں میں کام کرنے والے ہیں، جن کے شوہر کسی دور ملکوں میں کام کرنے والے ہیں، ان سے اور زیادہ بچنا چاہیے. جتنا کسی پر الزام نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو تو بچانا ہے نا، اور بچانا یہ ہے کہ یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا خواہش چل رہی ہے، کس کے دل میں کون سی بات ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ کے عطا سے اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں. اسی وجہ سے وہ شیطان کہنے لگا کہ اگر مجھ سے بچاؤ چاہتے ہو تو آپ ابن آدم سے کہہ دیں کہ اگر مجھ سے بچاؤ چاہتے ہیں تو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ رہیں، اس لیے کہ جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو بیچ میں ان دونوں کو اکسا رہا ہوتا ہوں. ایک اور دوسرا، اور اس نے کہا کہ ابن آدم سے کہہ دیں کہ جب بھی وہ اپنے رب سے کوئی عہد کریں تو اس عہد کو پورا کرنے میں جلدی کریں، اس لیے کہ جب وہ عہد پورا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو میں بیچ میں آ جاتا ہوں اور کسی کام میں اسے الجھا دیتا ہوں کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے. اور تیسرا جو آج کی تفسیر کا ترجمۃ الباب ہے، اس نے کہا کہ ابن آدم سے کہہ دیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کرے
تو ادھر ارادہ کرتے ہی صدقہ دے دے، اس لیے کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اور دیر لگاتا ہے میں اس کے ساتھ لگ جاتا ہوں اور اسے فقر کا خوف دلاتا ہوں، اسے مختلف باتیں یاد دلاتا ہوں کہ 100 روپے تم نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا ہے، ابھی تو تمہارے یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بعد میں کر دینا صدقہ۔ تو شیطان نے کہا کہ جیسے ہی صدقہ کا ارادہ کرے فوراً صدقہ کر دے، اس لیے کہ کنت صاحبہ دون اصحابی حتی احول بینہ و بین الوفاء بہا، جب تو وہ صدقہ کا ارادہ کرے اور دیر لگائے تو میں اس کے درمیان اور صدقہ کے درمیان میں آ جاتا ہوں اور میں اسے یاد دلاتا ہوں کہ یہ صدقہ ابھی نہ دو، ابھی تمہارے لیے بہت کام باقی ہے۔ جب یہاں تک سمجھ گئے تو یہی تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی جو ہم نے تلاوت کی ہے، آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 جو ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی نے یہی ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فقیری اور غریبی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور ایک کے بدلے 70 گنا دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جو آج ہم نے بیان کی، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بالعموم جب بھی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے نا فوراً کر لے، ورنہ شیطان درمیان میں آتا ہے اور اسے اس نیکی سے روک دیتا ہے۔ اور بالخصوص قرآن مجید میں یہاں صدقہ کا ذکر آیا اور اس روایت میں بھی صدقہ کا ذکر آیا، بالخصوص ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرے تو وہ فوراً اپنی جیب سے نکال کر دے دے، مال کار نہ سوچے کہ اس کا کیا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فضلا یعنی زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، جب اللہ کا وعدہ ایسا ہے تو پھر شیطان کے ورغلامے میں نہیں آنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، بلکہ جیسے ہی نیت ہو فوراً دے دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیب میں پیسے بھی ہیں لیکن اب دینا نہیں ہے، گھر سے پوچھ کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں جو شادی شدہ ہے نا انہیں اہلیہ سے پوچھنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ مسجد میں ضرورت ہے، مدرسے میں ضرورت ہے، ہاں پیسے بھی ہیں، اہلیہ سے پوچھ لیں تو پھر دینا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ جب پیسے ہیں آپ کے پاس اضافی رقم موجود ہے تو پھر پوچھنے جائیں گے تو پھر گاڑی نکل جائے گی۔ جیسے ہی اعلان ہوا اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجد میں دینا ہے، مدرسے میں دینا ہے، فوراً جیب سے نکالیں اور دے دیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ مسجد سے باہر نکلیں گے کچھ ہی وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ جب اس بات کا یقین ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ کام بنے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں خوب صدقہ و خیرات کیجئے۔ اس مسجد کے لیے بھی آپ کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے، اس مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں بھی آپ کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کام کرنے والے ہیں اور کام یہاں نظر آتا ہے، یہ سولر سسٹم کا انتظام ہے، یہ پنکھوں کا انتظام ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے ایک شخص کے لیے ایک چھوٹی سی فیملی کا چلانا مشکل ہوتا ہے، چھوٹا گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے تو نہیں چلا رہا نا، یہ آپ کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے۔ مزید جیسے جیسے آپ کے تعاون بڑھتے جائیں گے مزید آپ کو کام نظر آتا جائے گا، لہذا خوب خوش دلی کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس امید اور یقین کے ساتھ تعاون کیجئے کہ آپ کا رب آپ کے تعاون کو دیکھ رہا ہے، قبول فرمائے گا اور اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی شیطان کا خیال ذہن میں آئے تو یہ سارے واقعات آپ سن لیجئے گا اور یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی شیطان کا خیال ذہن میں آئے کہ نہیں اس روپے کی تو مجھے ضرورت ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، فوراً سمجھ جائیں کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، صدقہ دینے سے روک رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے خیال میں آئے آپ جیب سے نکال کر دے دیجئے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ